ندیم رضا کا سلام۔ ایران کی طاقتور جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی وہ کیا ہے، اور ایران نے 2 مزید اپنے سیارے خلا میں بھیجے ہیں، اور 5000 سے زائد پابندیوں کا ایران نے امریکہ کو انتہائی کرارا جواب دیا ہے، اور اسرائیل کی مدد کے لیے امریکی زمینی فوج بھی آنے والی ہے۔ تو ایران تقریباً 40 سال سے جو مغرب کی جانب سے عائد کردہ غیر منصفانہ اقتصادی پابندیاں ہیں اس کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ انہی پابندیوں کے درمیان ہی اس کی دوسری نسل بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ ایران نے تعلیم و تحقیقات کے شعبے پر اپنی توجہ مرکوز کی اور اس میں اسے غیر معمولی کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں۔ انہی میں ایران کا سیٹلائٹ پروگرام، میزائل بیلسٹک پروگرام اور جوہری پروگرام بھی شامل ہے۔ پہلے بات کرتا ہوں سیٹلائٹ پروگرام کی۔ ایران نے 2 سیٹلائٹ راکٹ لانچ کرنے کے لیے روس کو بھیجے ہیں۔ ایران نے دونوں مصنوعی سیارے اپنے طور سے تیار کیے ہیں۔ یہ سارے روسی خلائی گاڑی کے ذریعے مدار میں بھیجے جائیں گے۔ روس نے فروری 2022 میں بھی ایرانی سیٹلائٹ مدار میں بھیجے تھے۔ یہ مصنوعی سیارے بظاہر زراعت، ماحولیاتی نگرانی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور مواصلات کے لیے خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ پہلے بھی خبردار کر چکا ہے کہ راکٹ اسرائیل میں اہداف کی نشاندہی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں بھی بتاؤں کہ ایران نے رواں سال 14 ستمبر کو 60 کلوگرام وزن چمران 1 سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا، جو کامیابی سے 550 کلومیٹر دور خلا کے مدار میں پہنچا۔ ریسرچ سیٹلائٹ کو پاسدار انقلاب کی جانب سے مقامی سطح پر بنائے گئے راکٹ قائم 100 کی مدد سے خلا میں بھیجا گیا، اور رواں سال جنوری میں ایران نے کہا تھا کہ اس نے بیک وقت 3 سیٹلائٹ مدار میں بھیجے ہیں۔ پاسدار انقلاب نے 1 ہفتے سے پہلے بھی تحقیقاتی سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جنوری سے پہلے۔ اس سے پہلے سمرخ پروگرام میں جو 5 سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجے تھے وہ ناکامی سے دوچار ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پھر اس کی کوششوں میں لگے رہے اور پھر کامیابی ان کا مقدر بنی۔ امریکہ سمیت مغربی حکومتوں نے بارہا ایران کو اس طرح کے تجربات کرنے سے خبردار کیا، اور اسی ٹیکنالوجی کو بیلسٹک میزائلوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کہنا تھا۔ جو اصل خوف وہ تھا، اور اس کے ذریعے جوہری وار ہیڈ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے مخالفین کو جواب دیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تلاش میں نہیں ہیں، اس کے سیٹلائٹ اور راکٹ لانچ صرف سول یا دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ تمہیں اور تمہارے جو اتحادی ہیں ان کو کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ تکلیف زیادہ کھائے جا رہی ہے کہ ان کے 5000 سے زائد پابندیاں بھی ایران کو تحقیقاتی کاموں اور جدید ٹیکنالوجی سے دور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے ایران کے سیٹلائٹ کی لانچنگ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی انٹیلیجنس نے گزشتہ سال کہا تھا کہ سیٹلائٹ لانچ کرنے والی گاڑیوں کی ترقی اور ایران کے لیے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے لیے ٹائم لائن کو یہ ان کی مختصر کر دیتی ہے، اور اسی نوعیت کی ٹیکنالوجی وہ استعمال بھی کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کو جوہری ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ جو جوہری معاہدے کے خاتمے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام نے یورینیم کو پہلے سے کہیں زیادہ ہتھیاروں کے درجے کے قریب تر پہنچا دیا ہے۔ تہران کے پاس متعدد جوہری ہتھیاروں کے لیے کافی افزودہ یورینیم موجود ہے۔ اگر وہ انہیں تیار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے ایک افواہ بہت زور سے اڑی تھی کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے میں تاخیر اس لیے کی ہے کہ کیونکہ وہ جوہری بم کی تیاری کر رہا تھا، اور ایک غالباً انڈیا کی ایک سائٹ نے یہ ریلیز بھی کر دی تھی خبر کہ ایران نے کوئی ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا ہے، لیکن اس کی بہرحال کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ اب بات کروں گا کہ ایران کی جو اصل طاقت ہے بیلسٹک میزائل پروگرام۔ 1 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر حملے کی بنیاد فراہم کرنے والا جو ایرانی میزائل پروگرام کئی دہائیوں میں حیران کن رفتار سے ترقی کرتا رہا ہے۔
اہداف کو نشانہ بنانے کی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے ان میزائلوں کے لیے پوائنٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ میزائل پروگرام مغربی دنیا اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ چند عرب ممالک بھی سنجیدہ خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا 3 مراحل پر مشتمل دفاعی نظام بھی ایران کے بیلسٹک میزائل روکنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے فوجی جو اسرائیل میں ہیں تھارڈ میزائل سسٹم چلائیں گے، جو امریکہ کے فوجی وہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تھارڈ کا فضائی دفاعی نظام یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے، اور ایران کے ممکن حملوں سے بچانے کے لیے یہ نظام اسرائیل میں نصب کیا جا رہا ہے۔ اس دفاعی نظام کے ساتھ ہی امریکی فوج بھی اب حزب اللہ اور حماس کا مقابلہ کرے گی، کیونکہ صورتحال بہرحال جب زمینی کارروائیاں شروع کی، وہ غزہ میں ہو یا جنوبی لبنان میں، وہاں دونوں جگہ اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے پاس سب سے بڑا جدید بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں، لیکن اس کے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر فاصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ وہ اسرائیل میں ابھی 1 اکتوبر کو جو اس نے اہداف اپنے فکس کیے تھے اسے نشانہ بنا کر تجربہ کر چکا ہے۔ ابھی ایران نے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والا سومار کروز میزائل استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے اسرائیل نے نئے حملے کے خوف سے اعلان کر کے بھی ایران کو جواب نہیں دیا۔ دنیا میں صرف چند ہی ممالک کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خود اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا سکیں، ان میں ایران کا نمبر بہت اوپری سطح پر آتا ہے۔ ایران نے شدید نوعیت کی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا کہ عسکری اور میزائل پروگرام سے مغرب پریشان ہے، یہ سب پابندیوں کے دوران ہی ہم نے کیا تھا۔ بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہی خوف اسرائیل اور مغرب کو کھائے جا رہا ہے۔ ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک میزائل، ہائپر سونک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز بھی تیار کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو روس یوکرین جنگ میں بھی استعمال کر چکا ہے، بہرحال لیکن ایران اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ ایران نے 1995 میں میزائل پروگرام کا آغاز لیبیا کی مدد سے کیا۔ عراق میں میزائل حملے کے بعد عرب ممالک نے لیبیا کا گھیراؤ کیا، اس کو منع کیا یہ کیا کر رہا ہے، اور اسی لیے لیبیا جو ہے ایران میں اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے نکل گیا۔ لیکن جانے سے پہلے لیبیا نے یہ جو ٹیکنالوجی تھی اس کو چھیڑ چھاڑ کی اور خراب کر دی۔ لیکن ایران کے جو سائنسدان تھے وہ لگے رہے، پھر شام سے کچھ مدد لی، لیکن پھر بعد میں شمالی کوریا اور چین کی مدد سے ایران اس ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہوا۔ پھر 2006 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت کسی بھی قسم کی جوہری ٹیکنالوجی یا مواد کو ایران کو کوئی فروخت نہیں کر سکے گا، اس کے اوپر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ میزائل، ڈرون اور جوہری پروگرام اور سیٹلائٹ، یہ سب کچھ ایران نے 5000 سے زائد پابندیوں کے درمیان ہی شروع کیے اور کامیابی سے خطے کا طاقتور ترین ملک سمجھا جانے لگا۔ جیو اسٹریٹجک خطے میں ہونے کی وجہ سے ایران کو اپنی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہے۔ مغربی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران نے خطے میں موجود 15 ملکوں سے تجارت بڑھانے پر توجہ اپنی مرکوز کی۔ عراق سے 2 طرفہ تجارت کا حجم بھی $5 ارب سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ ایران کے پاس قدرتی گیس کے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر اور خام تیل کا چوتھا بڑا ذخیرہ ہے، اور اسی طرح سے جو گولڈ ہے اس کے بھی ذخیرے کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں ترکی اور انڈیا سے بھی زیادہ ہیں۔ بھارت، چین، عراق اور روس سے تجارت ایران کو پابندی سے مقابلہ کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوئی۔ ایران ہمسایہ ملک عراق کو کئی ملین کیوبک میٹر گیس یومیہ فراہم کرتا ہے۔ ایران دوسرے ملکوں سے بارڈر ٹریڈ یعنی کہ مال کے بدلے مال کی تجارت بھی کرتا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ایران کا دنیا کی بڑی معیشتوں سے مقابلہ ہے۔ ایران اس وقت $2 ٹریلین GDP کی معیشت رکھتا ہے۔ ایران شنگھائی تعاون تنظیم، چین، روس، بھارت اور برازیل سمیت دنیا کی چند بڑی جو معیشت ہیں ان کے بلاک برکس کا رکن بھی ہے۔ مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے۔
پابندیوں کی وجہ سے ایران کو بین الاقوامی تجارت اور لین دین کے لیے امریکہ کے زیر اثر عالمی مالیاتی بینک اور بینکنگ میں مزید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی اس کو دیگر بحرانوں کی طرح کووڈ بحران میں ویکسین تک رسائی حاصل کرنے میں چیلنجز کا سامنا تھا۔ فضائی شعبے میں تو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں۔ بے جا پابندیوں کے سبب جہازوں کے اسپیئر پارٹس تک ایران نہیں خرید سکتا، اسی لیے سب سے زیادہ فضائی حادثات ایران میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے سابق صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی بھی جہاز حادثے ہی میں جاں بحق ہوئے تھے۔ بہرحال آخر میں تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیوں سے ایران خود کو کفالت اور خود انحصاری کی ترغیب دینے میں کامیاب ہوا، اور کسی پر انحصار کرنے کے بجائے اس نے اپنے ہی بل بوتے پر یہ ساری ترقی حاصل کی، اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور اسرائیل جو اس کی یعنی کہ 52ویں ریاست کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی سلامتی میں بھی ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح سے یہ پریٹینڈ کیا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔